بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات شبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیات یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں رزق تقسیم فرماتے ہیں اور پورے سال میں اپنے بندوں سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتے ہیں۔ شب برات کی رات امام علی علیہ السلام نماز کے بعد گھر کی طرف جا رہے تھے۔ دیکھا ایک شخص راستے میں رضائی اوڑھ کے سو رہا تھا۔ بس یہ دیکھنا تھا تو امام علی علیہ السلام قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص آج رات کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یا علی آج 15 شعبان ہے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ رات بیداری کی رات ہے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اس رات اللہ آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ زمین کی طرف، اور وہ فرشتے حضرت میکائیل اور حضرت اسرائیل کے پیچھے ہوتے ہیں۔ حضرت میکائیل اور حضرت اسرائیل ہر گھر میں آتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس رات اگر کوئی میرا بندہ اپنے گناہوں کے لیے پچھتائے اور مجھ سے آنے والے وقت میں اچھے اعمال کا وعدہ کرے تو میکائیل اس کی تقدیر میں ترمیم کر کے آنے والے سال میں زیادہ سے زیادہ رزق اور فراوانی لکھنا۔ اور اللہ کا اسرائیل کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اے اسرائیل، ہر گھر جا کے دیکھ آنے والے سال میں جس گھر میں جو مرنے والا ہے اسے بتا کہ بیدار ہو کے اپنے اللہ کی عبادت کر، کیونکہ باقی اس کی زندگی میں اتنی سانسیں اور اتنی دھڑکنیں موجود ہیں۔ اگر کوئی میرا بندہ اس رات اپنی زندگی میں میری عبادت کے لیے مجھ سے مہلت مانگے تو اس کی زندگی میں فراوانی لکھنا، اور اگر وہ آنے والی زندگی میں مصیبتوں اور بیماریوں سے نجات مانگے تو اس کی آنے والی زندگی سے ہر مصیبت کو ختم کر دینا۔ اے شخص، اس رات تمہارے پروردگار کا حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، جاؤ ہر گھر میں نگاہ ڈالو، آج کی رات کسی بھی انسان کی کوئی بھی دعا رد نہ ہونے پائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نہیں جانتی کہ آج کی یہ شب شعبان کی شب ہے؟ یہ رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ ایک ایسی رات ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، سوائے 6 لوگوں کی۔ پہلا شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا زنا کرنے والا، چوتھا قطع تعلق کرنے والا، پانچواں فتنہ باز اور چھٹا چغل خور۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ یقیناً یہ رات مبارک رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، اور تندرستی مانگے اور میں اسے تندرست کر دوں، کوئی محتاج کی اسودہ حالی چاہتا ہو تو اس کو اسودہ کر دوں۔ چنانچہ صبح تک اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ شعبان کی رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور 4 لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کر دیتے ہیں۔ ان 4 لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے جو مشرک ہو، یعنی اللہ پاک کی ذات مبارک میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہو۔ دوسرا وہ جو اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے کینہ رکھتا ہو۔ تیسرے وہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے ہوں۔ چوتھے نمبر پر بدکار عورت اور مسلسل شراب پینے والا۔ ایسا ہرگز نہیں کہ ان لوگوں کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی، بلکہ سبب یہ ہے کہ یہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بس جب تمہارے دلوں میں یہ خیال غالب آ جائے کہ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار گناہ کر لیے تو توبہ کر لو۔ پاک ہے وہ ذات جو تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے، تو اس بری عادت سے تمہارا چھٹکارا بھی ممکن بنا دے گی۔ بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہ کرو۔ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک عجیب و غریب جھونپڑی پر پڑی۔ آپ رک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ عین اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی
اور ارشاد فرمایا اے عیسیٰ کیا میں اس سے زیادہ عجیب چیز تم پر ظاہر نہ کر دوں؟ عرض کیا جی ہاں ضرور۔ چنانچہ اس جھونپڑی میں سے ایک بزرگ ہاتھ میں لاٹھی لیے باہر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا آپ کتنے عرصے سے اس جھونپڑی میں عبادت کر رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا 400 برس سے۔ یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی اے اللہ تیرے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ میرے محبوب نبی کی امت کا شعبان کے مہینے کی آدھی رات کی عبادت میں 2 نفل نماز ادا کر لینا اس بزرگ کی 400 برس کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آدھی شعبان کی رات میں جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا ایسا کیوں؟ اس رات میں ایسا کیا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں اور ہر اس انسان کو بخش دیتے ہیں جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، بشرط یہ کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بتائیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اس امر کی اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس پر تشریف لے آتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو، رزق چاہتا ہو، مصیبت کا مارا ہو، دعا کرے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا۔ اس طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں پس بندوں کو چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک رات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان پر تشریف فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ پھر فرمایا کیا تم آج رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا ضرور۔ پھر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور قیام میں سورۃ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھی اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے، پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرات فرمائی اور چھوٹی سورت پڑھی اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ صبح تک جاری رہا۔ میں دیکھتی رہی جب آپ کو سجدے میں گئے زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو قبض تو نہیں کر لیا۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا، بہت دیر ہو گئی تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبوں کو چھوا تو آپ نے حرکت فرمائی، تو میں نے خود سنا آپ سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے الہی میں تیرے عذاب اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے ہی پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بڑی بابرکت ہے، تیری ذات بزرگ و برتر ہے، میں تیری شان و شان ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو آپ ہی اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح کو میں نے عرض کیا کہ آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات آپ کو ادا کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم نے ادا کر لیے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبرائیل امین علیہ السلام نے سجدے میں مجھے ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔